بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ معصوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 13 اگست جمعرات کا دن ہے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کی مدد کرے یا آپ کے کام آئے تو ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے کا درجہ روزے رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک ہے، بے شک وہ ہم کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس سے اپنی عافیت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا محافظ ہے۔ وہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 1 عنوان نظم حمد صفحہ نمبر 2 کی پڑھائی کریں گے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے ظلمتوں۔ ظلمتوں یعنی اندھیروں۔ جلوہ، جلوہ یعنی نظارہ۔ بحر، بحر یعنی سمندر۔ نرالا، نرالا یعنی انوکھا۔ محافظ، محافظ یعنی حفاظت کرنے والا۔ آئیے اب اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے، عزت کی زندگی دے احساس بندگی دے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے۔ بندگی اور ظلمتوں کو خط کشید کریں۔ ظلمتوں کا معنی ہے اندھیروں۔ اے غمزدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے۔ غمزدوں اور بگڑی کو خط کشید کریں۔ بگڑی کا مطلب ہوتا ہے خراب ہوئی۔ بے شک غفور ہے تو، غفار نام تیرا، ہم کو معاف کرنا رحمت لٹانے والے۔ غفور اور غفار کو خط کشید کریں۔ اس کا مطلب ہے معاف کرنے والا۔ حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے، سنتا وہی ہے سب کی، ہم ہیں سنانے والے۔ حافظ کو خط کشید کریں۔ اس کا مطلب ہے نگہبان۔ اس نظم کے شاعر کا نام حافظ امجد حسین کرناٹکی ہے۔ آئیں مزید جانیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، قدرتوں اور صفات کو بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اشعار کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں۔ اے غمزدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا، سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے۔ سوال نمبر 1، یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ جواب، یہ اشعار نظم حمد سے لیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نظم کے شاعر کا نام لکھیں۔ جواب، نظم کے شاعر کا نام حافظ امجد حسین کرناٹکی ہے۔ حافظ امجد حسین کرناٹکی ہے۔ تیسرا سوال، حمد کی تعریف کریں۔ جواب، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ چوتھا سوال، غمزدوں کا معنی لکھیں۔ جواب، غمزدوں کا معنی ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ نثر لکھیں۔ جواب، شاعر کہتا ہے کہ اے غمزدوں کے مالک ہمیں تیرا ہی سہارا ہے، ہماری دعا سن لے بگڑی بنانے والے۔ خط کشیدہ الفاظ کے واحد جمع لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ پہلا فقرہ ہے، اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ یہاں پہ خط کشید لفظ رحمت ہے۔ رحمت واحد ہے تو ہم نے اس کی جمع بنانی ہے۔ اللہ کی رحمتیں بے حساب ہیں۔ رحمت، رحمتیں ہیں۔ دوسرا فقرہ ہے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچا لے۔ یہاں پہ خط کشید لفظ ظلمتوں ہے، ظلمتوں جمع ہے تو ہم نے اس کی واحد بنانی ہے۔ دنیا کی ظلمت سے ہم کو بچا لے۔ ظلمتوں، اس کی واحد ہے ظلمت۔ تیسرا فقرہ ہے، عزت کا محافظ اللہ ہے۔ یہاں پہ خط کشید لفظ عزت ہے، عزت واحد ہے، اب ہم نے اس کی جمع بنانی ہے۔ عزتوں کا محافظ اللہ ہے۔ عزت، عزتوں۔ پرنسپل صاحب کے نام بیماری کی درخواست لکھیں۔
جب بھی آپ کوئی درخواست لکھیں گے تو آپ ہمیشہ پرنسپل صاحب کے نام لکھیں گے. آپ لکھیں گے باخدمت جناب پرنسپل صاحب. اس سے آگے اسکول کا نام ہوگا پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر. اس کے بعد آپ مخاطب کریں گے جناب عالی، جناب عالی. پھر ندیہ کا نشان ہوگا. پھر آپ درخواست شروع کریں گے. مؤدبانہ لہجے میں درخواست شروع کرتے ہیں. ادب سے گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے بخار ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی چھٹی دی جائے. یوم اس کا مطلب ہے دن، تاکہ میں دوائی لے سکوں. اب آپ شکریہ ادا کریں گے. این نوازش ہوگی. الرز، الرز کا مطلب ہوتا ہے درخواست گزار. آپ کا پیارا شاگرد. نام، یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے جمال سوم. جس لائن میں آپ اپنا نام لکھیں گے ٹھیک اسی لائن میں آپ وہ تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو آپ درخواست لکھ رہے ہوں گے. یعنی آج 13 اگست ہے تو ہم آج کی تاریخ لکھیں گے 13 اگست 2020. سبق نمبر 9 ریڈر غرور کا سر نیچا. صفحہ نمبر 56 کی ہم پڑھائی کریں گے. یہ ریڈر آپ کی سوم جماعت کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے. سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا. سب سے پہلا لفظ ہے اداس. اداس یعنی پریشان. دوسرا لفظ ہے گاؤں. گاؤں. تیسرا لفظ ہے کھیتوں. کھیتوں. چوتھا لفظ ہے اجازت. اجازت. پانچواں اور آخری لفظ ہے مغرور. مغرور یعنی تکبر کرنے والا. آئیے اب ہم اس ریڈر کی پڑھائی کرتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں. چیکو نے اداس ہو کر نفی میں اپنا سر ہلایا. چیکو اور نفی کو خط کشید کریں. نفی کا مطلب ہے نہیں. منکو کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، یہاں سے کچھ دور ایک خوبصورت گاؤں ہے. خوبصورت گاؤں خط کشید کریں. وہاں کھیتوں میں بہت اچھی سبزیاں اور باغات میں خوب رسیلے اور مزیدار پھل ہیں. سبزیاں، باغات، خوب رسیلے، مزیدار. خط کشید کریں. رسیلے کا مطلب ہوتا ہے رس بھرے. میں تو اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں. چیکو نے ساری بات سن کر کہا ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے. گاؤں والے اپنے باغات اور کھیتوں کی رکھوالی کرتے ہیں. باغات اور کھیتوں کو خط کشید کریں. بزرگوں خط کشید کریں. رکھوالی خط کشید کریں. رکھوالی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا. ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، اور ویسے بھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھانا یا کھانا اچھی بات نہیں. اجازت کو خط کشید کریں. منکو چیکو کی بات سن کر مسکرایا اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا. مسکرایا اور مذاق کو خط کشید کریں. تو یوں کہو نا کہ تم ڈر گئے. میں تو چلا مزے کرنے، تم یہاں بیٹھے بیر اور پتے کھاتے رہو. اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے. ہماری آج کی ڈائری ہے نظم، ہم اور ریڈر غرور کا سر نیچا کی پڑھائی کریں. نظم ہم کے سوالات کے جوابات، واحد جمع اور بیماری کی درخواست چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں. نظم ہم کے سوالات کے جوابات، واحد جمع اور بیماری کی درخواست آپ کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 1 اور 2 پر موجود ہے. آج آپ کے لیے ایک اہم پیغام ہے. یہ کلاؤڈ کیمپس پیرنٹس ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس پہ آپ کو اسکول کی تمام اہم معلومات ملیں گی. یہ اسکول کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور یہ یوٹیوب کی ویب سائٹ ہے. اس پہ جانے سے آپ کو اپنی تمام ویڈیو ملیں گی.
یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کسی بھی مسئلے کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔